السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک سفر ودوی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان انعام اللہ نوری۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری غلام قاسم چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا سیکشن ہے وہ یوم عرفہ کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کا کمنٹ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کی جو حقیقت ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جن کی سنت کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 9 ذو الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی خواب تو 3 راتوں کو دیکھتے رہے، 8 ذو الحجہ کی رات کو، 9 ذو الحجہ کی رات کو، 10 ذو الحجہ کی رات کو۔ 9 ذو الحجہ کی رات کو جب آپ نے خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد جو آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے پہچان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس دن کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، پہچان کا دن، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے رب کے حکم کو پہچان لیا، یہ یوم عرفہ کی حقیقت ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اس دن کی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ اس دن کی جو شان اور مقام کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی قسم لی، اور دنوں میں سے سب سے بڑی شان اور مقام والا دن یوم عرفہ کا دن کہلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو وہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کا جو دن ہے، قربانی والا دن، اس کی الگ سے شان ہے، ھذا یوم عظیم۔ لیکن دنوں میں سے یوم عرفہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ کے بندے حج کی ادائیگی کا اپنا جو فرض ہے، جو اراکین ہیں، ان کو اللہ کے حضور بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں، اور وہ 9 ذو الحجہ کے دن میدان عرفہ اور مینا وہاں پر شامل حال ہو۔ اور اس دن کہتے ہیں کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے، حضور مجھے یقین ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کے روزوں کی اپنی جا فضیلت، اپنا مقام ہے، وہ فرض ہے، اور ہر روزے کا، جیسے رمضان شریف کے بعد شوال کے روزے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، 6 وہ اگر رکھ لیے جائیں تو پورے سال، یوں سمجھے پورا سال کے روزوں میں رہے، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن یوم عرفہ کے روزے کی شان اور مقام یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے اور اگلے دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس میں جو اس سے گزرا ہوا، جو آنے والا ہے۔ تو لہذا ہمیں اگر موقع مل گیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تو ہمیں اس دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو آج کل جنریشن، نیو جنریشن آ رہی ہے، نیو لوگ آ رہے ہیں، ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، یہ چونکہ 9 ذو الحجہ کا، 8 ذو الحجہ کا یا 10 ذو الحجہ کا جو دن ہے، جو راتیں ہیں، یہ بڑی شان اور مقام والی ہیں۔ ھذا یوم عظیم، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، مغفرتیں، اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو قربانی کرنے کے ارادے سے کتنے ایسے اچھے نیک اور لوگ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جانور اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عنایت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر نوجوان نسل دیکھے، غور و فکر کرے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے، تو احتیاط کرے۔ وہ احتیاط یعنی گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، بدی کی طرف مائل نہ ہو، خرافات میں نہ پڑے، اور رات اور دن کو یعنی 9 ذو الحجہ کی رات اور اس کے دن، پھر 10 ذو الحجہ کی رات اور اس کے دن کو ضائع ہونے سے بچائے، تاکہ
جن پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، ان رحمتوں کی بوندیں اگر ایک بوند بھی مل جائے تو سب کے لیے کافی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بھی رب کی رحمت کا پوری کائنات کے لیے کافی ہے۔ تو ایک قطرہ ایک بندے کو مل جائے تو اس کی تو پھر آنے والی نسل بھی سنور جائے گی، یعنی ہدایت کے حوالے سے۔ یہ تو بڑے عظیم دین ہے یہ والے، جس میں احتیاط بہت ضروری ہے گناہوں سے۔ بالکل یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا وہ اس میں معافی کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اگلے سال کے گناہوں میں، جیسے وہ ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو بڑا انعام ہے کہ ہو سکتا ہے انسان زندہ رہے یا نہ رہے، کیا پتہ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس سے اگلے سال کے گناہوں کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں سے بچا لے گا، یہی اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے نا، اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل۔ لیکن زندگی کے لمحات کا مزہ تب آتا ہے جب بندہ عبادت کرے، اس کو یوں سمجھے کہ میری یہ آخری عبادت ہے، پھر لطف آتا ہے۔ سبحان اللہ، میری یہ آخری نماز ہے، یہ آخری مجھے موقع ملا ہے، کیوں نہ میں عبادت کروں۔ پھر بندہ لطف میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، رب کی رحمتیں کھینچ لیتا ہے، برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ جو بندہ ویسے ہی گزرتا رہے، پھر وہ اس کی 100 سال بھی زندگی ہو وہ ویسے نہیں پار۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھو۔ حضور نے فرمایا مسافر سمجھو، نہ جانے تمہاری منزل کا جو ہے نا وہ بالکل قریب، منزل ہماری کیا ہے، وہ آخرت ہماری منزل ہے۔ یہ دنیا کا جہان تو ہمارے لیے سفر ہے، تو لہٰذا ہر وقت کو غنیمت سمجھا جائے۔ یہ نہ ہو بھی میں ہو سکتا ہے 10 سال رہوں، بس یہ ہو سکتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی میں اس سے نکلیں، یقین میں آئیں، یقین میں اللہ تو نے موقع دیا ہے، یہ میں تیری بارگاہ میں۔ دیکھیے نا یہ دن اتنے عظیم کیوں ہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد بھی اللہ کے حضور جیسے حکم آتا گیا تاخیر بھی نہ کرتے، کہ اسی کا ہے اسی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی عطا فرمایا، کل کائنات انسانیت کا امام بنا دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانیت کا امام بنایا۔ تو دوستو یہی پیغام ہے، آپ اپنے ہر وقت کو، صحت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، یہ صحت دی، تو یہی گزارش ہے کہ 9 ذو الحجہ کی، 10 ذو الحجہ کی دن اور راتوں کی فضیلتیں یہ ہیں، اللہ قسمیں لیتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں، لہٰذا اپنا حصہ لیجئے اللہ کی رحمت سے۔ بے شک۔ اگر اس سیکشن کے حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور پوچھنا ہے، انشاءاللہ اس سے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو ہم آپ کے لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کا نام اسلامک سفر ود نوری کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔